الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میرا نام ہے سید فہیم الحق المردانی اور آپ دیکھ رہے ہیں المردانی الیکٹرک یوٹیوب چینل۔ دوستو یہ ہمارا آج والا ویڈیو ہے اس ایج برج سرکٹ، اس کا بہت سارے دوستوں نے مطالبہ کیا تھا، تو میں نے سوچا چلو اس کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں، سب دوستوں کا فائدہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ایج برج میں استعمال ہونے کہ ہم اپنے پروجیکٹ کے لیے ای پی ٹی کو کس طرح منتخب کریں۔ تو دوستو یہ آپ کے پروجیکٹ کے اوپر منحصر ہے۔ اگر آپ کا کرنٹ اور وولٹ زیادہ ہے تو اس حساب سے آپ زیادہ کرنٹ اور وولٹ والے ای پی ٹی استعمال کریں۔ اگر آپ کا کرنٹ اور وولٹ کم ہے تو آپ کم وولٹ اور کرنٹ والے ای پی ٹی استعمال کریں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا لوڈ کم ہے، پنکھے چلاتے ہیں، اے سی پنکھے ہیں اس کے ساتھ یسر ہیں، تو اس کے لیے آپ 10 انسٹ وغیرہ ای پی ٹی استعمال کریں۔ 10 انسٹ 12 انسٹ وغیرہ ای پی ٹی آپ استعمال کریں۔ اب اگر اس سے بھی کسی بندے کا لوڈ زیادہ ہے تو آپ 20 انسٹ 30 انسٹ ای پی ٹی استعمال کر لیں، اس سے بھی آپ کا کام چل جائے گا۔ اور کسی کا لوڈ بہت زیادہ ہے، مثلا فریزر چلاتا ہے یا پمپ چلاتا ہے، موٹر پمپ چلاتا ہے، پانی کا پمپ چلاتا ہے، یا کوئی اور اس طرح زیادہ لوڈ والا چیز ہے، تو اس کے لیے آپ 47 انسٹ ای پی ٹی استعمال کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ اے سی بھی چلاتا ہے، اس سے آپ اس کو 47 انسٹ ای پی ٹی کو استعمال کر کے آپ اس سرکٹ سے ایئر کنڈیشن بھی چلا سکتے ہیں 6 ایمپیئر کا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو ای پی ٹی کا بات ہو گیا۔ کم پاور کے لیے کم پاور کے ای پی ٹی اور زیادہ پاور کے لیے زیادہ پاور کے ای پی ٹی میں نے یہ خود بنایا ہے۔ اس میں نے 47 انسٹ ای پی ٹی استعمال کیا ہے۔ اس پر میں نے 1.5 ہارس پاور کا موٹر بھی چلایا ہے گھر میں پانی کا، اور اسی طرح اس کے اوپر میں نے فریزر بھی چلایا ہے، بہترین کام کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ای پی ٹی والا بات ہو گیا۔ اب ای پی ٹی کو ڈرائیو کرنے کے لیے، موسفیٹ کو چلانے کے لیے، اس کو ڈرائیو کرنے کے لیے ہم نے یہ ڈرائیور کارڈ استعمال کیا ہے۔ یہ چنائی یو پی ایس کا ڈرائیور کارڈ ہے۔ اس میں کل ملا کے 13 پن ہوتے ہیں، 13 ٹرمینل ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے استعمال کے 9 ہوتے ہیں، یہ 3 ٹرمینل اس میں ہمارے استعمال کے نہیں ہوتے، یہ صرف یو پی ایس کے، جب یہ یو پی ایس میں استعمال ہوتا ہے تو تب یہ استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے استعمال کے اس میں 9 پن ہے، تو اس کے اوپر صاف لکھا ہوتا ہے، یہاں سے 1 ہے اور یہ 13 ہے، ٹھیک ہے جی۔ 1 سے لے کر 13 تک یہ سارے پن ہیں۔ تو میں نے اس کا اسی طرح کا ڈائیگرام بنایا، 1 2 3 اسی طرح 13 تک بنایا۔ تو جس پن سے جہاں تک کنیکشن جاتا ہے وہ سارا میں نے ڈائیگرام میں وہاں تک کھینچا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس کا جو ہے نا ان پٹ B1 B2 ایسیلیٹر کے طور پر جو پن ہے یہ بھی لگایا ہے، اور پلس مائنس بھی لگایا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس ڈرائیور کارڈ کو استعمال کر کے یہ برج ہم بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسیلیٹر کے طور پر اس کے ساتھ ہم نے 3525 اے سی استعمال کیا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس سرکٹ کو مطلب پکس وولٹ دے دے، مطلب ایم پی پی ٹی کا وولٹ دیتا ہے یا کسی اور بیٹری کا پکس وولٹ دے دے، تو اس میں آپ 4047 اے سی بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ 4047 اے سی محض ایسیلیٹر کے طور پر، اور وولٹ اور کرنٹ لمیٹنگ آپ کسی اور سرکٹ سے کرتے ہیں تو پھر آپ 4047 اے سی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا استعمال بہت آسان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں نے ابھی استعمال کیا ہے 3525 کا۔ یہ فائدہ ہے کہ اس میں جو ہے نا فیڈ بیک کا مطلب کرنٹ، ہم اس 3525 کے ذریعے ہم اس کا آؤٹ پٹ وولٹیج بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دوسرا اس میں کرنٹ پروٹیکشن کا یا شارٹ سرکٹ کا پروٹیکشن بھی بہت آسان ہے۔ تو یہ ایسیلیٹر کے طور پر اس کے ساتھ ہم نے 3525 اے سی استعمال کیا ہے۔ یہ 3525 اے سی ہے، اس کا پورا ڈائیگرام ہے، یہ میں نے خود یہ بنایا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سرکٹ میں جو لگایا ہے۔ یہ 3525 اے سی ہے اور یہ اس کا ڈرائیور کارڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو لگائے ہو، آگے جو یہ 47 انسٹ ای پی ٹی ہے اس کو دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 3525 اے سی کا سرکٹ ڈائیگرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 100 کلو ہم کا ویریبل ہے۔ یہ ویریبل اس لیے لگایا ہے، اگر آپ جو کیپیسٹر استعمال کرتا ہے اکثر کیپیسٹر کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے اس کے ویلیو میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، تو اس وجہ سے فریکوینسی سیٹنگ کے لیے یہاں پر ویریبل بہت ضروری چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ ویریبل لگا لے 100 کلو ہم کا ویریبل، آپ اپنا 50 ہرٹز کا فریکوینسی ادھر سیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور فیڈ بیک کے لیے ہم نے یہ سرکٹ لگایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آؤٹ پٹ سے لیا ہے 220 وولٹ کا جو آؤٹ پٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے سیریز میں ہر تار کے سیریز میں 27 کلو ہم 1 واٹ کا ریزسٹر لگایا ہے۔ آگے اس کے بعد 4000 ڈائیوڈ کے اوپر ایک برج بنایا ہے چھوٹا سا، ٹھیک ہے جی۔ برج کے اوپر جو ہوتا ہے ایک کیپیسٹر ہے 10 وی اے پر 16 وولٹ کا ایک کیپیسٹر ہے، اور اس کے ساتھ پازیٹیو کی سیریز میں 1 کے ریزسٹر، اور پھر اس کو ویریبل کے ساتھ لگایا ہے۔ اور یہ یہاں پر یہ 5 کلو ہم کا ویریبل ہے۔ اس ویریبل سے آپ اپنا آؤٹ پٹ کا وولٹیج جو ہے وہ کم و بیش کر سکتے ہیں، مطلب اسٹیبل رکھ سکتے ہیں، اور یہ اسٹیبل کر سکتے ہیں، فکس کر سکتے ہیں۔ یہ فکس وولٹ کے لیے فیڈ بیک کا سرکٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ بناتے ہیں یو پی ایس سے بغیر، مطلب ڈائریکٹ سولر پلیٹ سے آپ 300 وولٹ دیتے ہیں یا 350 وولٹ دیتے ہیں،
किसी भी तरीके से। तो ये एक इसमें एक एम्पेयर का सप्लाई इस्तेमाल किया है। ये सप्लाई जो है ये 3525 AC और ये ड्राइवर कार्ड के लिए है। इसमें जो ये 3525 और ये ड्राइवर कार्ड को 12 वोल्ट देने के लिए इसमें एक छोटा सा सप्लाई लगाया है, 1 एम्पेयर या 2 एम्पेयर। अगर इसके साथ जो है ना पेन हीट सिंक होता है, तो हीट सिंक को एक पेन भी लगाना ज़रूरी है। तो जब पेन भी इसके साथ लगाओगे तो फिर 2 एम्पेयर का सप्लाई इस्तेमाल करें, ठीक है जी। और इसी तरह ये मतलब हमारा जो सोलर प्लेट से वोल्टेज आता है 400 वोल्ट होता है, तो ये इसके साथ एक कैपेसिटर भी लगाना ज़रूरी है। तो ये इसका इनपुट का 400 वोल्ट या 300 वोल्ट हो गया और इसके साथ कैपेसिटर होगा। ये सर्किट चलाने के लिए 12 वोल्ट का सप्लाई हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब इधर मैंने एक 3P4 एक ECR लगाया है, तो ये शॉर्ट सर्किट के लिए है, ठीक है जी। इसमें ये 1.33 ओहम 5 वाट या 3 वाट 4 वाट मतलब एक रेजिस्टर लगाना है। और जब इसमें अगर आगे कोई शॉर्ट सर्किट पैदा हो जाए तो यह एज ए शंट ये काम करता है। इस शंट का में थोड़ा सा जो वोल्ट पैदा हो जाता है तो इससे ECR एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है जी। तो ये 8 नंबर पिन जो है ये तो स्मूथ स्टार्ट के लिए है। तो इधर भी ये पिन आप देख सकते हैं। अगर आपने ये तो मैंने नेगेटिव से किया है, अगर पॉजिटिव से करना है तो फिर 10 नंबर पिन को देना है, ठीक है जी। तो इसी तरह ये शट डाउन होता है इससे। और इधर फ़िलहाल मैंने ये 8 नंबर पिन के साथ दिया, यहाँ से भी करंट कंट्रोल होता है, ठीक है जी। तो ये पूरा सर्किट डायग्राम है। अगर किसी को मसला है तो इसके ऊपर फिर मैं वीडियो भी बनाऊंगा इंशाल्लाह। मतलब ये एज ब्रिज ये तो अभी मैंने पिछले साल बनाया था। इसके ऊपर मैंने फ्रीज़र भी चलाया था और मोटर भी चलाया था पानी का, ठीक है जी। अभी दूसरा भी बनाऊंगा, मगर वर्कशॉप के काम से मौका नहीं मिलता, इसलिए मैंने सोचा कि सिर्फ सर्किट डायग्राम के ऊपर थोड़ा सा वजाहत करूँ, ठीक है जी। तो ये पूरा सर्किट डायग्राम हो गया इसका। अच्छा, एक बात अहम जो रह गया, ये जब एज ब्रिज आप बना लेते हैं तो इसके जो AC का एक पॉइंट होता है, इसके सीरीज़ में एक इंडक्टर लगाना है। अब इंडक्टर किस तरह बनाना है, मसलन ये एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है जी। इस तरह कोई जला हुआ ट्रांसफार्मर ले और अपने करंट के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 टर्न दे दे तो बस बेहतर होता है। अगर ज़्यादा करंट वाला मतलब आपका सर्किट में करंट पावर ज़्यादा पावर का सर्किट है, और अगर आप इससे फ्रिज चलाना चाहते हैं तो फ्रिज के लिए आप ऐसा कर ले कि 18 नंबर तार के इस पर 10-15 टर्न दे दे। अगर आप फ्रीज़र चलाते हैं इसके ऊपर, तो फ्रीज़र के लिए आप 17 नंबर तार के या 16 नंबर तार के 8-10 टर्न दे दे। इसी तरह अगर आपने AC चलाना है बड़ा बनाए तो फिर इससे इंडक्टर का कोर भी थोड़ा बड़ा कर दे और तार भी मोटा कर ले। तो फिर ये इंडक्टर बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये आर्मेचर वाले चीज़ें होते हैं, ड्रिल मशीन होगा, ग्राइंडर होगा, इस तरह फ्रिज होगा, इंडक्शन मोटर वाला फ्रिज या AC होगा, ये स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा करंट लेता है। तो ये लम्हाती तौर पर जो हाई करंट आता है तो इससे APT जो है ना ये शार्ट हो जाते हैं। तो इस लम्हाती तौर पर जो हाई करंट आता है तो उस करंट को ड्रॉप करने के लिए इधर हम एक इंडक्टर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। इस तरह आउटपुट के ऊपर एक छोटा सा कैपेसिटर भी लगाना है। 1 UF का, 2 UF का, 3 UF का आपके पावर के सर्किट के पावर के ऊपर मुनहसर है। अगर फ्रिज वाला कोई सर्किट मतलब अगर एक बंदा है इसने 15 इंच सर्टिफिकेट यूज़ करके सिर्फ फ्रिज के लिए बनाता है या 20 इंच सर्टिफिकेट यूज़ किया है, इसका पावर कम है, तो आप 1 UF का कैपेसिटर इस्तेमाल करें 450 वोल्ट का, ठीक है जी। जो पंखों में इस्तेमाल होता है नॉन पोलराइज कैपेसिटर, इधर पोलराइज नहीं लगाना, ठीक है। ये AC है। तो ये पूरा सर्किट हो। बहरहाल अगर आपको हमारे चैनल से या हमारे इस वीडियो से थोड़ा भी बहुत फ़ायदा पहुंचा हो तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वस्सलाम।